میرے بھائیوں، آج 2 ستمبر 2018 کے دن اس موجودہ دنیا میں، پریزنٹ ورلڈ میں، مادہ پرستی اور مٹیریلزم کے جو ماننے والے لوگ ہیں، جن کی اکثریت ایتھیسٹ، منکرین خدا ہو چکی ہے، ڈینائل آف گاڈ کرنے والے لوگ ہیں، ان میں ایک خرابی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور یہ ہر بندے کی انسٹنکٹ میں چیز داخل ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. میری مرضی کی زندگی کے دوران، میری ول اور میری مرضی کی زندگی کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ گاڈ ہے. اگر میں خدا کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہوں. چونکہ خدا ہے، وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا انسان کو، اس لیے ہر وقت انسان کو اس حوالے سے ٹینشن رہتی ہے. اب خدا سے آنکھیں بند کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ انسان ڈینائل آف گاڈ کرے. آپ دیکھیں کہ اس وقت یورپ اور امریکہ میں اکثریت کرسچنز کی وہ ایتھیسٹ ہو چکی ہے، وہ پریکٹسنگ رہی نہیں ہے. حتیٰ کہ ان میں سے کئی پادری جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ اپنے گرجے بیچ رہے ہیں اور وہاں پہ مسجدیں بن رہی ہیں. جو میں کہتا ہوں نا کہ کولڈ وار مسلمان ون کر رہے ہیں. تو یہ جتنے مٹیریلزم کے ماننے والے لوگ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ڈینائل آف گاڈ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو سب سے بڑا پیٹ میں مروڑ یہ ہے کہ اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ. اس دنیا پہ اسلام ہی واحد دین ہے، یا مذہب بھی کہہ لیں کسی معنوں میں، جو پریکٹس کیا جاتا ہے، جس پہ لوگ چل رہے ہیں. آج کے اس پرفتن دور میں بھی 40 سے 50 لاکھ 4 to 5 ملین لوگ ہر سال حج کرتے ہیں. کروڑوں لوگ خدا کے سامنے جھکتے ہیں. الحمدللہ. اور یہ تو میں اعمال کی بات کر رہا ہوں. عقیدے میں تو ہمارے جو بے عمل مسلمان ہیں وہ بھی اتنے راسخ العقیدہ ہیں جتنے کہ عمل کرنے والے مسلمان ہیں. عقیدے کا یہ حال ہے. کوئی بالکل میرے جیسا گیا گزرا مسلمان بھی ہے نا، اس کی بھی جو کمٹمنٹ ہے توحید کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ، وہ ان میچبل ہے. کوئی کمپرومائز نہیں اس کے. اور یہ مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا ایسٹ ہے کہ جتنا بھی گیا گزرا مسلمان، حتیٰ کہ آپ دیکھیں جو یورپ اور امریکہ سے لوگ آتے ہیں، ان کے سسٹم کی کتنی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی مسلمان نے ان کے اس سسٹم سے امپریس ہو کے ان کا دین قبول نہیں کیا. وہ کہتے ہیں جی وہ لوگ بہت اچھے ہیں، سسٹم بہت اچھا ہے، بس کلمہ پڑھ لیں. یعنی اس بے عمل انسان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ جو میرا عقیدہ ہے نا، یہ اتنا بڑا 24 کیرٹ سونا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں. اگرچہ وہ ان کی ہر چیز سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دین سے متاثر نہیں ہوتے. یہ اسلام کی سب سے بڑی طاقت ہے. اور یہی اس وقت بھی تھی کہ جو اسلام قبول کرتا تھا، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دامن تھام لیتا تھا، وہ دوبارہ اس دین سے ہٹتا ہی نہیں تھا. وہ جو کیسر روم کے دربار میں ابو سفیان کی گفتگو ہے، صحیح بخاری کے اندر آتی ہے، اس میں تو یہی تو بات تھی کہ جو ایک بار کلمہ پڑھتا ہے پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے، اتنا پکا ہو جاتا ہے. تو شیطان کے جو فالوورز ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ دنیا میں شیطنت کو پھیلانے میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہے. کیونکہ دنیا پہ گاڈ کے ریپریزنٹیٹو کون ہے؟ مسلمان. دنیا میں جب کبھی بھی ہومو سیکچولیٹی کے بارے میں بات ہوگی، ہم جنس پرستی کے بارے میں، سب سے پہلے مسلمان مخالفت کر دیں گے. عورتوں کی بہرہ روی کے اوپر بات ہوگی، ان کو کموڈٹی بنا کر پیش کیا جائے گا، مسلمان سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں، اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے. تو شیطان اور اس کے ماننے والوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ دنیا میں لادینیت پھیلانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہے. اس لیے وہ اپنا یہ بدلہ مسلمانوں سے لیتے ہیں، ان کو تکلیف دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون بنا کر.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کو ملائن کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گستاخانہ فلمیں بنا کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک تو یہ ریزن ہوگی۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، میرے بھائیوں، شیطان اور اس کے فالوورز جو ہیں، ان کی اسلام دشمنی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یورپ اور امریکہ کی جو بہرا روی کی زندگی ہے اس سے متنفر ہو کر پرپز آف لائف کی تلاش میں، یعنی اس زندگی کا مقصد کیا ہے، کس نے ہمیں اس کرۂ ارض پر پلیس کیا ہے، وہ کریٹر کون ہے، وہ سپریم بینگ، وہ سپر نیچرل ایجنسی کون ہے جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کر کے اس روئے ارض کے اوپر پٹ کر دیا ہے، اس کی تلاش میں، پرپز آف لائف کی تلاش میں گورے پھر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے وہ تو ہر چیز عقل کی بنیاد پر لے کے چلتے ہیں، اور آج کل تو یورپ اور امریکہ میں سب سے بڑا کوسچن یہ ہے کہ کس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر کے یہاں پر فیس آف ارتھ کے اوپر بھیجا ہے اور کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اب جب وہ اس سلسلے میں قدم بڑھاتے ہیں تو وہ اسلام تک پہنچتے ہیں، اور اسی وجہ سے 11 ستمبر 2001 کے جو ٹوئنز ٹاور والا اٹیک ہوا تھا، جو ٹوٹلی انسائیڈ جاب تھی، بینگ اے میکینیکل انجینئر، میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ وہ بالکل فیبریکیٹڈ سارا معاملہ تھا۔ اس طریقے سے جہاز کیا 10 جہاز بھی ٹکرا دینا، اتنی بڑی سٹیل سٹرکچر کبھی گر نہیں سکتی، اور اس کے اوپر باقاعدہ پروگرام بھی لگا تھا، ان کے اپنے سائنٹسٹ نے بھی یہ بات کی تھی، اور وہ انگلش میں ایک پروگرام ریکارڈ ہوا تھا، وہ جیو والوں نے کھوٹے سکے کے نام سے اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی ٹی وی پہ چلایا تھا، یقیناً یوٹیوب کے اوپر بھی اس کی انگلش اور اردو ڈبنگ کے ساتھ ویڈیو رکھی ہوئی ہوگی۔ تو انہوں نے ایک ڈرٹی گیم کی مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ دیکھیں انہوں نے یہ کروایا وہ کروایا۔ اب وہاں تو گورا عقل استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو ان کو پتا چلا یہ مسلمان کرواتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ مسلمان کروا رہے ہیں، اور 2.25 ارب لوگ دنیا میں مسلمان ہیں، اسلام کلیم کرتے ہیں، تو کیا ہماری دنیا اس وقت 2.25 ارب ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو کسی بھی وقت کسی کا گلا کاٹ سکتے ہیں؟ تو یہ بڑی خطرے والی بات ہے۔ ملینز کی تعداد میں امریکہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، یعنی مسلمان۔ تو گوروں نے کہا یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی کتاب سٹڈی کی جائے، یہ کہتے کیا۔ تو 11 ستمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 40,000 امریکنز نے اسلام قبول کیا، قرآن حکیم کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے۔ یہ پلین ٹروتھ میگزین کے فگرز ہیں۔ یہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، اور گورا جو ہے جس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے بلکہ اسلام دشمنی میں وہ ایک کتاب پڑھ رہا ہے انگریزی میں ترجمہ، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے۔ اس سے آپ یہاں کے لوگوں کا لیول کا اندازہ لگا لیں۔ اور اس وقت سے لے کے اب تک روزانہ 400 بندہ امریکہ اور یورپ میں اسلام قبول کر رہا ہے، اور اسلام بڑی تیزی سے وہاں پر پھیل رہا ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ صرف اسلام قبول کرنے کی وجہ سے نہیں پھیل رہا، مسلمانوں کی آبادی بڑھنے کی وجہ سے بھی، پلس جو مسلمانوں کو انہوں نے امیگریشن آفر کی ہوئی ہے کینیڈا میں، امریکہ کے اندر لوگ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اسلام پھیل رہا ہے۔ یہ نہیں کہ سارے کو گورے ہی مسلمان ہو رہے ہیں، اکثر تو وہاں پر وہ جو کالے ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور ان میں بھی اکثر عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں، لیکن آبادی بڑھنے کی اور وجوہات بھی ہیں۔ گوروں کا اپنا برتھ ریٹ جو ہے وہ نیگیٹو میں ہے، مسلمانوں کا پازیٹو میں ہے، ماشاءاللہ اور پازیٹو ہے، تو ساتھ امیگریشن بھی، ان ساری چیزوں کی وجہ سے آبادی وہاں پر بڑھ رہی ہے۔ اور یہی وجہ آپ دیکھیں 2007 میں کلنٹن جو 2 دفعہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں امریکہ کے، وہ پاکستان آئے اور انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی جو یوٹیوب کے اوپر بھی رکھی ہوئی ہے کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، یعنی امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن اسلام ہے۔